وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگلی آیہ مبارکہ میں جو مضمون ہے نا، اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن آپ کے سامنے جو پہلو رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی حیثیت انسان کو ملتی ہے، جتنی بڑی حیثیت اتنی بڑی ذمہ داری بھی، مسئولیت، ایک اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہوتی ہے تو جواب دہی بھی تو ہوتی ہے نا۔ اللہ کا ارشاد ہے، سورہ انعام آیہ مبارکہ 38 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی جانور نہیں، ایسا کوئی جانور نہیں، اور دو پروں سے اڑنے والا کوئی ایسا پرندہ نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو۔ تم بھی ایک امت ہو، انسانوں کی امت ہے، قوم، نسل، امت۔ اسی طرح دیگر امتیں بھی ہیں، مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اس کا ایک اپنا سسٹم اور نظام ہے۔ ہم نے اس کتاب مجید میں کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں جو بیان نہ کی ہو۔ اللہ خود کہتے ہیں ہم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ ما فرطنا فی الکتاب، اس کتاب مجید میں کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں۔ یہ تو تمہاری رسائی ہے، پہنچ ہے، عقل ہے، کہاں تک جاتے ہو، کیا کچھ ڈھونڈتے ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن میں خامیاں تلاش کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس میں خامیاں تلاش کرو جی، قرآن میں غلطیاں تلاش کرو، مسلمانوں کے خلاف ڈھونڈو کیا کچھ نکلتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، وہ چیلنج ہے نبوت کو، اس کی خالقیت کو، الوہیت کو چیلنج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک نظام بنایا، تم چاہے میرے خلاف کیوں نہ باتیں کرو، میں نے زندگی میں تمہیں وقت دیا ہے کہ تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، وقت دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو فرمایا جس طرح تمہارا سسٹم ہے، جینا مرنا ہے، تمہاری افزائش نسل ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے، اسی طرح دوسری مخلوقات میں بھی ایک بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی گزرتی ہے، پھر موت آتی ہے، جینا مرنا تو وہاں بھی ہے نا، سب کا نظام ہے۔ اور فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی ایسا جانور، جاندار زمین پر، زمین و آسمان کے درمیان، زمین کی تہہ کے نیچے، سمندروں میں جو کچھ بھی ہے، جتنے جاندار ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب کی روزی روٹی کا انتظام رب نے خود کیا ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ کوئی بھی مخلوق، انسان تو ماشاءاللہ بلولا اس کے حقوق ہیں، کوئی بھی مخلوق اللہ زمین پر بھیجتا ہے اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ اب اس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ تو انہیں تلاش کرنا ہے، ڈھونڈتا رہنا، اور جب تک اپنے حصے کا رزق کھا نہیں لینا دنیا سے جانا نہیں ہے۔ اس نے کوٹا رکھا ہے نا، تیرا اتنا کوٹا ہے، کتنا ہے یہ اس کو پتا ہے، یہ نظام بھی اسی کو پتا ہے۔ بندے کو پتا چل جائے کہ میں نے 6 مہینے رہنا اور اتنا رزق کھانا ہے، یا تو وہ ڈر کے مر جائے گا،
یا پھر جلدی جلدی کھا لے گا، میں تو اس کو مطلب نبیڑ لوں نا. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ خلاف معمول چلتے ہیں. بنی اسرائیل نہیں تھے، اللہ کی نعمتیں ہوتی وہ سنبھال کے رکھتے تھے. اس وقت تو فریزر نہیں ہوتے تھے نا، اب تو ماشاءاللہ فریزر آ گئے اور قربانی بھی آ گئی ہے. تو قربانی میں یہ جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمسایوں کے بچے بکرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے بچے بھی تو کھیلیں گے. بلکہ بچے کہتے ہیں بابا کو یا دادا ابو کو، ابو جی ہمارا بکرا کب آئے گا؟ تو وہ بھی اسی طرح، بیٹے میں ضرور لا کے دوں گا. ہم کیوں نہیں لائیں گے؟ لوگوں کے کھیلنے کے بچے ہمارے بچے بھی کھیلیں گے. یا تو یہ ہے، یا پھر اس پہ اعتراضات اٹھیں گے، دیکھو جی اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں، اگر اتنا یہ سارا پیسہ قربانیوں کا فلاح بہبود پہ لگا دیا جائے تو کتنا فائدہ ہو. حج پہ لوگ جا رہے ہیں، کتنا پیسہ لگ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. اگر اس کے ہاسپٹل بن جائیں، سڑکیں بن جائیں تو کتنا فائدہ ہوگا. یہ سارے چونچلے، سارے اعتراضات کون تمہارے دماغ میں لا رہا ہے؟ اللہ نے ہر ایک سسٹم بنایا ہے، اللہ نے خانے بنا دی ہیں، یہ چیز ادھر جائے گی، یہ چیز ادھر جائے گی، ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. تو کچھ تو قربانیاں کریں گے دکھاوے کے لیے، اور کچھ یہ بھی ہیں کہ جتنے افراد ہیں اتنے جانور ہونے چاہیے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے، مسئلے کی حد تک کرنی تو سب نے اپنی مرضی ہے. گھر میں اگر سربراہ کی طرف سے ایک جانور کر دیا جائے کافی ہے. دنیا کو نہیں دکھانا ہے، رب کو راضی کرنا. رب کہتا ہے میں راضی ہوں، وہ کہتا ہے نہیں تو راضی ہے، دنیا والے راضی نہیں ہو رہے، ان کو راضی کرنا ہے. محلے والے، سوسائٹی والے وہ نہیں راضی ہو رہے. وہ راضی کب ہوں گے؟ 2 بکرے لا کے کھڑے کریں گے، ایک ویڑا ہوگا، ایک اونٹ بھی ہوگا، دنیا دیکھے گی نا ہم اتنے دن کھائیں گے. اور پھر فریزر ماشاءاللہ موجود ہے ان میں سنبھال کے رکھنے کے لیے. یہ اسرائیلی عادتیں ہیں، مسلمانوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ اللہ وہ فرما رہا ہے کہ میں نے صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوقات کا، تمام امتوں کا میں نے رزق بھیجا ہوا ہے، وہ کھا کے مریں گے. سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کا انتظام کر چکا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام وہ کر چکا ہے. اور ان چیزوں میں، اس آیت مبارکہ میں جو پچھلی پڑھی ہے سورہ انعام کی، اس میں خاص کر 2 باتیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ، اس کتاب میں ہر چیز اللہ نے واضح بیان کر دی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صرف یہ زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. اصل بات یہ ہے. اور اسی ضمن میں یہ بات میں گزارش کروں گا کہ تمام مخلوقات میں جتنا اہم مقام انسان کو ملا ہے، ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے. باقیوں نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، باقی جانور بھی اٹھیں گے نا. لیکن انسان نے جو اٹھنا ہے، اس کا نظام علیحدہ ہے، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. جہاں تک کتاب کی بات ہے، فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو ہم نے بیان نہ کر دی ہو. یہ کتاب قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے.
لیکن آج کا سائنسدان وہ میچ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ جو ہم نے سائنسی ایجاد کی یہ تو پہلے سے رہنمائی موجود ہے، یہ جو ہم نے فلاں بہت چیز اچیومنٹ حاصل کر لی ہے، بنیادی رہنمائی تو اس کی بھی موجود ہے، ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ وہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر بار بار قرآن کر رہا ہے، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے، جب بھی قرآن کو پڑھنا ہے سمجھنے کے لیے، اس کو کھنگالنے کے لیے نہیں، اس کے اندر میں دیکھوں کمزور چیزیں کون کون سی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اپنانے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی فوراً اس پہ عمل کرتے تھے، اور مومن کی زندگی کا تقاضا یہی ہے، مسلمان کی زندگی اصل میں ہے ہی یہ کہ اس کے سامنے قرآن کی بات آ جائے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے تو وہ ماننے کی کوشش کرے، عملاً مسلمان بنے۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ ہو۔ اور پھر دوسری بات، ثم الی ربہم یحشرون، ان سب کو، صرف انسان کو نہیں، تمام مخلوقات کو، تمام جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں رب کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ جس طرح سورہ تکویر میں ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو اٹھایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ واللہ۔ اور پھر ایک روایت میں موجود ہے، گفتگو کو ذرا سمیٹیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، وہاں اتنا عدل، اتنا انصاف ہوگا کہ جو سینگوں والی بکری ہے نا، اس نے اگر ٹکر ماری ہوگی بے سینگ بکری کو، اس کا بھی حساب ہوگا، حساب سب کا ہوگا۔ اور اس حساب کے بعد ساری مخلوقات کو اللہ فرمائے گا جاؤ مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ، وہ ختم۔ ان کا سسٹم اتنا ہی ہے، ان کے لیے جنت دوزخ کا نظام نہیں ہے، یہ جنت دوزخ صرف انسانوں کے لیے، تمہارے لیے ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، امام طبری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، جب کافر دیکھے گا نا کہ بکری، بکرا، چھترا، چھتری وہ تو سارے گئے، وہ تو مٹی ہو گئے، تو مجھے تو سزا ملنے والی ہے، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت ترابا، میں مر کے مٹی کیوں نہیں ہو گیا، میں ختم کیوں نہیں ہو گیا۔ یہ تصور کافر کا ہے، اسی لیے اس نے یہ ایک نقطہ ایجاد کیا ہے کہ مرنے کے بعد جلا دیا جائے، راکھ بن گیا، اور وہ جل گیا۔ وہ جو ہڈیوں کی وہ جو پوٹلی بناتے ہیں، اس کو جا کے پانی میں، گنگا جمنا میں یا دریا میں جہاں کہیں بھی بہا دیا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کدھر ہے، ہڈیاں کدھر ہیں، جسم، جلد اس کی گل سڑ کے کدھر ہے، تو کیسے اکٹھا کرے گا، کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہ اللہ کہتا ہے تیرا یہ تصور کیسا جاہلانہ ہے، دیکھتا نہیں میں تو بدیع السماوات والارض، کوئی میرے سامنے نقشہ نہیں تھا، میں نے اتنا کچھ پیدا کر دیا، اثر نو میں نے پیدا کیا۔ انسان کا کوئی ڈھانچہ پہلے نہیں تھا کہ میں نے ایسا بنانا ہے، نقشہ دے کے دوسری چیز بن گئی، تو میں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔
جو مرضی جلا کے پھینک دو. اور یہ بھی دیکھو سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے انسانوں کو مرتے ہوئے، تو جتنے مر گئے انسان، وہ مٹی کیا ہونا ہے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا. ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا. اور جتنی اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی ہے، جانوروں سے، مخلوقات سے بڑھ کر تمہیں زمین پر رینگنے والے جانور دیکھو، بھاگنے والے جانور، جنگلوں میں طاقتور جانور دیکھو، سمندروں میں دیکھو، دریاؤں میں دیکھو، فضاؤں میں دیکھو، کتنی مخلوقات. ان سب سے زیادہ مقام انسان کا، اور ذمہ داری اور مسئولیت، جواب دہی بھی اتنی زیادہ ہے. اسی قدر جتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا، اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے عام انسان کے بجائے عالم پر ذمہ داری زیادہ ہے. وہ عالم ہے، اس نے کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، وہ جانتا ہے، وہ مسائل کو جانتا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو انسان کو بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری کو، احساس ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے کہ نعمتیں تو میں نے رب کی کھا لی، صلاحیتیں استعمال کر لی، جب جواب دینے کی باری آئی تو میں مر کیوں نہیں گیا، میں مٹی کیوں نہیں ہو گیا، میں ملیا میٹ کیوں نہیں ہو گیا. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو میری بات نہیں مان رہے، میرے نبی کی بات کو نہیں مانتے، والذین کذبوا بآیاتنا، انکار کر دیا بلکہ جھٹلا دیا، تکذیب کرنا، جھٹلا دینا. ان کو کہا کہ سمن و بکمن، یہ گونگے بہرے لوگ ہیں، ان کو نہ تو سنائی دیتا نہ یہ بول سکتے ہیں. بولنے سے مراد یہ حق کا اقرار نہیں کر سکتے. ویسے تو بڑی بڑی وہ باتیں کرتے ہیں، سارے جہان کی باتیں کر لیں گے، لیکن جب اللہ کی توحید کا اقرار آئے گا، ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ان کی کان ہی نہیں کام کرتے. اور یہ اندھیروں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اندھیرے سے نکال لے اور جس کو چاہے وہیں پڑا رہنے دے.